بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ ظلم و طغیان کے سیاہ بادلوں کی اس گمبھیر فضا میں ایک اور برق تاباں کا جلوہ نمودار ہوا، جس کی چمک پہلے سے زیادہ خیرہ کن تھی۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ سن 6 نبوی کا ہے۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے صرف 3 دن بعد مسلمان ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے لیے دعا کی تھی۔ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اسے صحیح بھی قرار دیا ہے۔ اسی طرح طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن ہشام۔ ترجمہ: اے اللہ، عمر ابن خطاب اور ابو جہل ابن ہشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، اس کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نزدیک ان دونوں میں زیادہ محبوب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے متعلق جملہ روایات پر مجموعی نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اسلام رفتہ رفتہ جاگزیں ہوا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان روایات کا خلاصہ پیش کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج اور جذبات و احساسات کی طرف بھی مختصراً اشارہ کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تند مزاجی، سخت خوئی کے لیے مشہور تھے۔ مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان میں متضاد قسم کے جذبات باہم دست و گریباں تھے۔ چنانچہ ایک طرف تو وہ آباء و اجداد کی ایجاد کردہ رسموں کا بڑا احترام کرتے تھے اور شراب نوشی اور لہو و لعب کے بھی دلدادہ تھے، لیکن دوسری طرف وہ ایمان اور عقیدے کی راہ میں مسلمانوں کی پختگی اور مصائب کے سلسلے میں ان کی قوت برداشت کو خوشگوار حیرت و پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ پھر ان کے اندر کسی بھی عقل مند آدمی کی طرح شکوک و شبہات کا ایک سلسلہ تھا جو رہ رہ کر ابھرا کرتا تھا کہ اسلام جس بات کی دعوت دے رہا ہے غالباً وہی زیادہ برتر اور پاکیزہ ہے۔ اس لیے ان کی کیفیت دم میں ماشا، دم میں تولا کسی تھی کہ ابھی بھڑکے اور ابھی ڈھیلے پڑ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے متعلق تمام روایات کا خلاصہ مع جمع و تطبیق یہ ہے کہ ایک دفعہ انہیں گھر سے باہر رات گزارنی پڑی۔ وہ حرم تشریف لائے، خانہ کعبہ کے پردے میں گھس گئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سننے لگے اور اس کی تصنیف و تالیف پر حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے جی میں کہا، خدا کی قسم یہ تو شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں، لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ آیت نمبر 41-40۔ ترجمہ: یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جی میں کہا، اوہو یہ تو کاہن ہے، لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بھی تلاوت فرمائی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، سورہ حاقہ کی 42-43 آیت۔ ترجمہ: یا کسی کاہن کا قول بھی نہیں، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت میرے دل میں اسلام جاگزیں ہو گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں اسلام کا بیج پڑ گیا، لیکن ابھی ان کے اندر جاہلی جذبات، تقلیدی عصبیت اور آباء و اجداد کے دین کی عظمت کے احساس کا چھلکا اتنا مضبوط تھا کہ نہا خانہ دل کے اندر مچلنے والی حقیقت کے مغز پر غالب رہا۔ اس لیے وہ اس چھلکے کی تہ میں چھپے ہوئے شعور کی پرواہ کیے بغیر اپنے اسلام دشمن عمل میں سرگرداں رہے۔ ان کی طبیعت کی سختی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرط عداوت کا یہ حال تھا کہ ایک روز خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے، لیکن ابھی راستے ہی میں تھے کہ نعیم ابن عبداللہ خام عدوی سے یا بنی زہرہ یا بنی مخزوم کے کسی آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے تیور دیکھ کر پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہا۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا، عمر ایک عجیب بات بتاؤں، تمہارے بہن اور بہنوئی بھی تمہارا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر غصے میں بے قابو ہو گئے اور سیدھے بہن بہنوئی کے گھر کا رخ کیا۔ وہاں انہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ارت سورہ طٰہٰ پر مشتمل صحیفہ پڑھا رہے تھے، اور قرآن پڑھانے کے لیے وہاں آنا جانا حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا معمول تھا۔ جب حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ نے صحیفہ چھپا دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کے قریب پہنچ کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی قرات سن چکے تھے۔ چنانچہ پوچھا، یہ کیسی دھیمی دھیمی سی آواز تھی جو تم لوگوں کے پاس سے میں نے سنی؟ انہوں نے کہا، کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا، اچھا عمر یہ بتاؤ، اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور دین میں ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ سننا تھا کہ اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے، انہیں بری طرح کچل دیا۔ ان کی بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ان کے سر میں چوٹ آئی۔ بہن نے جوش غضب میں کہا، عمر اگر تیرے دین کے بجائے دوسرا دین ہی برحق ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر مایوسی کے بادل چھا گئے، اور انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرم و ندامت بھی محسوس ہوئی۔ کہنے لگے، اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کو دو۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ کہنے لگے، یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہیں۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ سے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری، سورہ طٰہٰ کی آیات 1 تا 14 تک قرات کی۔ کہنے لگے، یہ تو بڑا عمدہ اور محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہ فقرے سن کر اندر سے باہر آ گئے اور کہنے لگے، عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر ابن خطاب یا ابو جہل ابن حشام کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما، یہ وہی ہے۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس والے مکان میں تشریف فرمائے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار لٹکائی اور گھر کے پاس آ کر دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کی دراز سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار لٹکائے موجود ہے۔
لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور سارے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا عمر ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو اسے ہم خیر عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو ہم اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی، وحی نازل ہو چکی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے، بیٹھک میں ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے اور تلوار کا پر تلا سمیٹ کر پکڑا اور سختی سے جھٹکے دیتے ہوئے فرمایا عمر کیا تم اس وقت تک باز نہ آؤ گے جب تک اللہ تم پر بھی ویسی ہی ذلت و رسوائی اور عبرتناک سزا نازل فرما دے جیسی ولید ابن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے؟ یا اللہ، یہ عمر ابن خطاب ہے، یا اللہ اسلام کو عمر ابن خطاب کے ذریعے قوت و عزت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہوئے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر گھر کے اندر موجود صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس زور سے تکبیر کہی کہ مسجد حرام والوں کو سنائی پڑی۔ معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زور آوری کا حال یہ تھا کہ کوئی ان سے مقابلے کی ہمت نہ کرتا تھا، اس لیے ان کے مسلمان ہو جانے سے مشرکین میں کوہرام مچ گیا اور انہیں بڑی ذلت و رسوائی محسوس ہوئی۔ دوسری طرف ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی عزت و قوت اور شرف و اعزاز، مسرت و شادمانی حاصل ہوئی۔ چنانچہ ابن اسحاق نے اپنی سند میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کا بیان کیا ہے کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے سوچا کہ مکے کا کون شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور سخت ترین دشمن ہے۔ پھر میں نے جی میں کہا یہ ابو جہل ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کے گھر جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آیا اور دیکھ کر بولا اہلن و سہلن، یعنی خوش آمدید خوش آمدید، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان کہ یہ سنتے ہی اس نے میرے رخ پر دروازہ بند کر لیا اور بولا اللہ تیرا برا کرے نعوذ باللہ، اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے نعوذ باللہ۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے، اسے زد و کوب کرتے اور وہ بھی انہیں مارتا۔ اس لیے جب میں مسلمان ہوا تو اپنے ماموں عاصی ابن ہاشم کے پاس گیا، اسے خبر دی، وہ گھر کے اندر گھس گیا۔ پھر قریش کے ایک بڑے آدمی کے پاس گیا، شاید ابو جہل کی طرف اشارہ ہے، اور اسے خبر دی، وہ بھی گھر کے اندر گھس گیا۔ ابن حشام اور ابن جوزی کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو جمیل ابن معمر جمحی کے پاس گئے۔ یہ شخص کسی بھی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش کے اندر سب سے زیادہ ممتاز تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بتایا وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس نے یہ سنتے ہی نہایت بلند آواز سے چیخ کر کہا خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے ہی تھے، بولے یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ بہرحال لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور مار پیٹ شروع ہو گئی۔ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مار رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھک کر بیٹھ گئے، لوگ سر پر سوار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جو بن پڑے کر لو، خدا کی قسم اگر ہم لوگ 300 کی تعداد میں ہوتے تو پھر مکے میں یا تو تم ہی رہتے یا ہم ہی رہتے۔ اس کے بعد مشرکین نے اس ارادے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پر حلہ بول دیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوف کی حالت میں گھر کے اندر تھے کہ اس دوران ابو عمرو عاص ابن وائل سہمی آ گیا۔ وہ دھاری دار یمنی چادر کا جوڑا
اور ریشمی گوٹے سے آراستہ کرتا زیب تن کیے ہوا تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ سہم سے تھا اور وہ یہ قبیلہ جاہلیت میں ہمارا حلیف تھا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ عاص نے کہا یہ ممکن نہیں۔ عاص کی بات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد عاص وہاں سے نکلا، لوگوں سے ملا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگوں کی بھیڑ سے وادی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ عاص نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہی خطاب کا بیٹا مطلوب ہے جو بے دین ہو گیا ہے۔ عاص نے کہا اس کی طرف کوئی راستہ نہیں۔ یہ سنتے ہی لوگ واپس چلے گئے۔ ابن اسحاق کی ایک روایت میں ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا گویا وہ لوگ ایک کپڑا تھے جسے اس کے اوپر سے جھٹک کر پھینک دیا گیا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر یہ کیفیت تو مشرکین کی ہوئی تھی، باقی رہے مسلمان تو ان کے احوال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مجاہد ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کیا ہے کہ میں نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کس وجہ سے آپ کا لقب فاروق پڑا، تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر کے اخیر میں کہا پھر جب میں مسلمان ہوا میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ خواہ زندہ رہیں خواہ مریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم لوگ حق پر ہو، خواہ زندہ رہو خواہ موت سے دوچار ہو جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تب میں نے کہا چھپنا کیسا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ ہم 2 صفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر باہر آئے۔ ایک صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے اور ایک صف میں میں تھا۔ ہمارے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا، یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور حضرت حمزہ کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک کبھی نہ لگی تھی۔ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا لقب فاروق رکھ دیا، یعنی کفر و اسلام میں فرق کرنے والا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ہم علل اعلان نماز پڑھنے لگے۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام پردے سے باہر آیا، اس کی اعلانیہ دعوت دی گئی۔ ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھے، بیت اللہ کا طواف کیا اور جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام بھی لیا اور اس کے بعض مظالم کا جواب بھی دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تب سے ہم برابر طاقتور اور باعزت ہی رہے۔ سبحان اللہ۔